بادشاہ کا ایمان افروز واقعہ حصہ اول۔ بہت زمانہ پہلے ایک بڑی سلطنت کا ایک طاقتور بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس کی سلطنت دور دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ اس کے پاس بے شمار دولت، فوج اور شان و شوکت تھی۔ محل سونے اور چاندی سے سجے ہوئے تھے اور دربار میں بڑے بڑے امیر اور وزیر حاضر رہتے تھے۔ مگر اس ساری دولت اور طاقت کے باوجود بادشاہ کے دل میں سکون نہیں تھا۔ وہ اکثر راتوں کو جاگتا رہتا اور سوچتا کہ آخر زندگی کا اصل مقصد کیا ہے۔ ایک رات بادشاہ محل کی چھت پر ٹہل رہا تھا۔ آسمان پر چاند چمک رہا تھا اور ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ اچانک اس نے دیکھا کہ محل کے باہر ایک فقیر بیٹھا ہوا ہے اور اللہ کا ذکر کر رہا ہے۔ بادشاہ نے سپاہیوں سے کہا، اس فقیر کو میرے پاس لے آؤ۔ سپاہی فوراً گئے اور فقیر کو دربار میں لے آئے۔ فقیر کے کپڑے سادہ تھے مگر اس کے چہرے پر عجیب سا نور تھا۔ بادشاہ نے اس سے پوچھا، اے فقیر، تم کون ہو اور یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ فقیر مسکرایا اور بولا، میں اللہ کا ایک معمولی بندہ ہوں۔ میں دنیا کی دولت نہیں چاہتا، بس اپنے رب کی رضا چاہتا ہوں۔ بادشاہ کو اس کی بات سن کر حیرت ہوئی۔ اس نے کہا، کیا تمہیں دنیا کی دولت، محل اور طاقت کی خواہش نہیں؟ فقیر نے نرمی سے جواب دیا، بادشاہ سلامت، دنیا کی دولت چند دن کی ہے مگر آخرت کی دولت ہمیشہ کی ہے۔ یہ بات سن کر بادشاہ کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گیا۔ اس کے دل میں عجیب سی کیفیت پیدا ہوئی۔ بادشاہ نے دوبارہ پوچھا، اگر دنیا کی دولت بیکار ہے تو لوگ اس کے لیے اتنی محنت کیوں کرتے ہیں؟ فقیر نے جواب دیا، لوگ حقیقت کو نہیں جانتے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ خوشی دولت میں ہے مگر اصل خوشی اللہ کی یاد میں ہے۔ بادشاہ کو فقیر کی باتیں بہت گہری لگیں۔ اس نے کہا، کیا تم مجھے وہ راستہ بتا سکتے ہو جس سے دل کو سکون ملے؟ فقیر نے کہا، دل کا سکون صرف اللہ پر ایمان اور نیک اعمال سے ملتا ہے۔ یہ سن کر بادشاہ کے دل پر جیسے اثر ہو گیا۔ اسی دوران دربار کے وزیر بھی وہاں آ گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ بادشاہ ایک فقیر سے باتیں کر رہا ہے۔ وزیر حیران ہوئے مگر خاموش رہے۔ بادشاہ نے فقیر سے کہا، تم آج رات میرے مہمان بنو، میں تم سے مزید باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ فقیر نے کہا، اگر اس میں کوئی نیکی ہے تو میں ضرور رک جاؤں گا۔ اس رات بادشاہ اور فقیر دیر تک باتیں کرتے رہے۔ فقیر نے اسے اللہ کی قدرت، آخرت کی حقیقت اور نیکی کی اہمیت کے بارے میں بتایا۔ بادشاہ کے دل میں پہلی بار یہ احساس پیدا ہوا کہ شاید وہ اب تک غلط راستے پر تھا۔ رات گزر رہی تھی اور محل کے اندر گہری خاموشی تھی۔ بادشاہ اور فقیر ایک کمرے میں بیٹھے گفتگو کر رہے تھے۔ باہر پہرہ دار خاموشی سے پہرا دے رہے تھے۔ بادشاہ نے فقیر سے کہا، میں نے اپنی پوری زندگی حکومت اور طاقت میں گزار دی مگر آج تمہاری باتیں سن کر لگتا ہے کہ میں نے اصل مقصد کو نظر انداز کر دیا ہے۔ فقیر نے نرمی سے جواب دیا، بادشاہ سلامت، ابھی بھی دیر نہیں ہوئی۔ جب تک انسان زندہ ہے وہ اپنے رب کی طرف لوٹ سکتا ہے۔ بادشاہ نے پوچھا، مگر میں کیسے شروع کروں؟ فقیر نے کہا، سب سے پہلے دل میں سچی توبہ کرو اور اللہ سے معافی مانگو، پھر اپنی رعایا کے ساتھ انصاف کرو۔ یہ بات سن کر بادشاہ کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ اس نے کہا، کیا اللہ مجھے معاف کر دے گا؟ فقیر نے مسکرا کر کہا، اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، وہ اپنے بندوں کو کبھی مایوس نہیں کرتا۔ یہ سن کر بادشاہ نے دل ہی دل میں اللہ سے دعا مانگی۔ اسی وقت فجر کا وقت قریب آ گیا۔ فقیر نے کہا، آؤ ہم نماز ادا کریں۔ بادشاہ نے شاید پہلی بار اتنے خشوع و خضوع سے نماز پڑھی۔ نماز کے بعد بادشاہ کے دل کو عجیب سا سکون محسوس ہوا۔ اس نے فقیر سے کہا، آج مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے میرے دل سے بوجھ ہٹ گیا ہو۔ فقیر نے کہا، یہ اللہ کی یاد کا اثر ہے۔ صبح ہونے لگی تو دربار کے لوگ آنا شروع ہو گئے۔ وزیر حیران تھے کہ بادشاہ آج بہت خاموش اور سنجیدہ نظر آ رہا ہے۔ بادشاہ نے دربار لگایا۔ اس نے سب کے سامنے اعلان کیا، آج سے ہماری سلطنت میں ظلم برداشت نہیں کیا جائے گا۔
ہر انسان کے ساتھ انصاف کیا جائے گا۔ لوگ حیران ہو گئے۔ وزیر نے آہستہ سے پوچھا، حضور آج یہ تبدیلی کیسے آئی؟ بادشاہ نے مسکرا کر فقیر کی طرف دیکھا اور کہا، کبھی کبھی ایک سچی بات انسان کی پوری زندگی بدل دیتی ہے۔ فقیر خاموشی سے بیٹھا رہا۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ غریبوں کی مدد کے لیے خزانہ کھولا جائے۔ اسی دن سے سلطنت میں بہت سی تبدیلیاں شروع ہو گئیں۔ غریبوں کو کھانا ملنے لگا، مظلوموں کو انصاف ملنے لگا، اور لوگ بادشاہ کی تعریف کرنے لگے۔ مگر بادشاہ کے دل میں اب بھی ایک سوال باقی تھا۔ اس نے فقیر سے پوچھا، کیا صرف نیک کام کرنا کافی ہے؟ فقیر نے جواب دیا، نیک کام کے ساتھ نیت کا خالص ہونا بھی ضروری ہے۔ بادشاہ نے سر ہلایا۔ اسے اب زندگی کی حقیقت سمجھ آنے لگی تھی۔ کچھ دن بعد فقیر نے کہا، اب مجھے جانا چاہیے۔ بادشاہ نے حیران ہو کر کہا، کیا تم ہمیں چھوڑ کر جا رہے ہو؟ فقیر نے جواب دیا، میرا کام تمہیں راستہ دکھانا تھا، اب اس پر چلنا تمہارا کام ہے۔ یہ سن کر بادشاہ کی آنکھیں بھر آئیں۔ اس نے کہا، تم نے مجھے وہ سبق دیا ہے جو کوئی وزیر یا استاد نہیں دے سکا۔ فقیر مسکرایا اور بولا، ہدایت دینے والا صرف اللہ ہے۔ یہ کہہ کر وہ خاموشی سے محل سے چلا گیا۔ بادشاہ دیر تک اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ اس دن کے بعد بادشاہ پہلے جیسا نہیں رہا۔ وہ زیادہ وقت عبادت اور انصاف میں گزارنے لگا، اور اس کی سلطنت امن اور خوشحالی کی مثال بن گئی۔ لوگ کہتے تھے، یہ وہی بادشاہ ہے، مگر اس کا دل بدل گیا ہے۔ اور یہی اس واقعے کی اصل حقیقت تھی۔